میں اب وزیر اعظم یوتھ پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہماری قومی آبادی کا 67% حصہ 30 سال سے کم عمر آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوجوان ہنر، عزم اور کچھ دکھانے کے جذبے سے معمور ہیں۔ وزیر اعظم یہاں محمد شہباز شریف کا عزم ہے کہ ہر نوجوان پاکستانی کو وہ ہنر، وہ تربیت اور وہ مواقع ملنے چاہیے جو اسے قومی معیشت کا فعال شراکت دار بنا سکے۔ اسی ویژن کا عملی اظہار وزیر اعظم یوتھ پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہنر ہے۔ نیفٹیک کے ذریعے پرائم منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام نے اب تک تقریباً 5,15,000 نوجوانوں کو جدید اور روایتی فنی تربیت فراہم کی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن کے مطابق ان تربیت یافتہ نوجوانوں میں سے 53% ملازمتیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں خاص طور پہ آئی ٹی پر مبنی تربیت کے ذریعے خواتین کی معاشی خود مختاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ گھر بیٹھے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی برابر کی شریک ہوں۔ اگر ہنر ایک گاڑی ہے تو سرمایہ اس کا ایندھن ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم آج پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی فنانسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس اسکیم کے تحت 258 ارب روپے کی رقم تقسیم کی ہے، جس میں سے 5,34,000 سے زائد نوجوان مستفید ہوئے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے 19 مختلف کھیلوں میں ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ جاری ہے، جس میں پی ایس ایل کے ماڈل پر ایک خصوصی ہاکی لیگ کا کمال بھی شامل ہے۔ اگلا جہانگیر خان، اگلا ارشد ندیم یا اگلا اولمپک چیمپئن شاید کسی شہر یا گاؤں میں موجود ہے جہاں ابھی تک ہماری نظر نہیں پہنچی۔ یہ پروگرام اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام صرف افلاحی اخراجات نہیں، یہ ہماری حکومت کی سب سے منافع بخش سرمایہ کاری ہے، کیونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کا معمار سمجھتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک فارورڈ لوکنگ اور جامع تجارتی پالیسی ہماری معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم جزو ہے۔ ہمارا بنیادی عزم واضح ہے، پاکستان کو درآمدات پر انحصار کرنے والی معیشت کی بجائے برآمدات کے بل بوتے پر آگے بڑھنے والی معیشت بنانا ہے۔ ہماری معاشی بقا کا راستہ عالمی منڈے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت۔ اسپیکر، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کاروبار کی لاگت کم کی۔ ایکسپورٹ انکم پر عائد 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت پر ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھ کر 18 ماہ کر دی گئی تاکہ برآمد کنندگان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ بھی کم کیے گئے۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ ابھی 2 یا 3 ہفتے پہلے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری جو پالیسی ریٹ ہے وہ 11.5% پہ چلا گیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے درمیان یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایکسپورٹر پہ جو ریٹ ہے وہ 4.5% پہ ہی رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، 25-30 نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد کے پہلے ہی سال میں حکومت نے ٹیرف کو معقول بنانے کا کام شروع کیا اور 7,500 ٹیرف لائنز پر ٹیرف میں کمی کی، خصوصاً خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز پر، تاکہ صنعتوں کو پیداواری لاگت کم ہو۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مشینری کی ڈیوٹی فری درآمد کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں مشینری کی درآمد میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر ان اقدامات کے ذریعے 120 ارب روپے سے زائد کا فائدہ کاروباری طبقے کو منتقل ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، توانائی کسی بھی معیشت کی شہراگ ہے۔ گزشتہ 1 سال میں خطے میں بحران کے باوجود پاکستان نے توانائی کے شعبے میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں ایسی اسٹرکچرل ریفارم شروع کی ہیں
جو نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے بلکہ آنے والے ممکنہ بحران کے لیے بھی پاکستان کو تیار کریں گی۔ ہمارا مقصد توانائی کی خود کفالت، صارف کے لیے کم قیمتیں اور ایک ایسا نظام ہے جو ضمانتوں پر کم سے کم انحصار کرے۔ اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، بجلی کا شعبہ اپنی تاریخ کے سب سے گہری اصلاحاتی دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس شعبے نے مالی نظم و ضبط اور کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 25-26 میں بجٹ میں مختص سبسڈی کے مقابلے میں 143 ارب روپے سے زائد کی بچت حاصل کی گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمی مستحق صارفین پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اصلاحات کے ذریعے حاصل کی گئی۔ مزید برآں آئی پی پی سے مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 3.7 ٹریلین روپے کی بچت حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جناب اسپیکر، اس شعبے کی اصلاحات میں سب سے اہم قدم کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ کا عملی آغاز ہے۔ اس کے تحت پہلی کمپیٹیٹو ہے جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی کا کاروبار ایک مسابقتی مارکیٹ پر مبنی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ اب تک پاکستان میں بجلی ایک ہی سرکاری خریدار کے ذریعے خریدا جاتی تھی جو سرکاری ضمانتوں کے سہارے معاہدہ کرتا تھا۔ آج ہم اس پرانے، مہنگے اور سرکاری ضمانتوں پر منحصر نظام سے نکل کر ایک مسابقتی مارکیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بجلی کی معیشت کی بنیادی تشکیل نو ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال میں ایک ملک گیر مشق کے ذریعے ہم تمام سبسڈائز صارفین کی شناخت، رجسٹریشن اور تصدیق کریں گے تاکہ جنوری 2027 سے پاکستان میں ڈائریکٹ سبسڈی میکنزم کا آغاز کیا جا سکے، یعنی سبسڈی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے۔ یہ وہی منصفانہ ماڈل ہے جو ہم نے BISP کے ذریعے اپنایا۔ جناب اسپیکر، اس اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اور اہم ستون سرکولر ڈیٹ پر قابو پانا ہے۔ مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے اطمینان ہے کہ موجودہ مالی سال میں بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کی نیٹ زیرو ایکومولیشن حاصل کی گئی، یعنی اس سال اس بوجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ سرکولر ڈیٹ کے سٹاک میں 1225 ارب روپے کی لون سیٹلمنٹ پہ پیش رفت ہوئی۔ ساتھ ہی NTDC کی اسٹرکچرل ریفارمز بھی جاری ہیں جن کے تحت ترسیل، سسٹم آپریشن اور مارکیٹ آپریشن کے فنکشنز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، LNG کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا ذکر کروں گا۔ پاکستان نے ایک جامع ریسرچ کے بعد قطر اور اٹلی کے ساتھ اپنی طویل مدتی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹس میں دوبارہ بات چیت کی اور سال 2026 کے لیے 35 LNG کارگوز کی کمی پر اتفاق کیا۔ اس ایک فیصلے کی بدولت ہمیں تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں میں صارفین کے گیس کے بل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، ایران امریکہ جنگ کے پیش نظر ہم نے مقامی گیس کی پیداوار بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی۔ مارچ 2026 کے بعد ہماری تیل کی تلاش کی کمپنیوں نے قومی نظام میں تقریباً 100 MCC/FD اضافی گیس شامل کی، جس نے بجلی کی پیداوار میں شارٹیج کو نمایاں طور پہ کم کیا۔ ہم نے کھاد کی پیداوار کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیا۔ ملک کے 10 کھاد کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اسی طرح LNG پر کام کرنے والے پلانٹس کے لیے بھی گیس مختص کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے تیل اور گیس کے دریافت کے درمیان بھی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان نے 20 سال بعد آف شور لائسنسی کے 24 بلاکس قومی اور بین الاقوامی ENP کمپنی کو الاٹ کیے ہیں۔ یہ پاکستان کی آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ برادر ملک ترکیہ کی قومی تیل کمپنی TPAO نے پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ہمارے آف شور سیکٹر میں قدم رکھا ہے۔ مالی سال 25-26 کے دوران ENP شعبے میں سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر سے ہے توقع ہے۔ اس عرصے میں 17 نئی تیل اور گیس کی دریافتیں ہوئیں، جن سے مقامی پیداواری استعداد میں 108 MMCFD گیس اور تقریباً 16,000 بیرل یومیہ تیل کا اضافہ ہوا، جبکہ پروڈکشن میں اضافہ کے ذریعے مزید 229 MMCFD گیس اور 13,000 بیرل تیل قومی نظام میں شامل ہوا۔ جناب اسپیکر،
معدنیت کے شعبے میں ہمارا فلیگشپ منصوبہ ریکوڈیک اس سال فائنینسنگ اور امپلیمنٹیشن کے کئی اہم سنگ میر عبور کر چکا ہے۔ ہم اس منصوبے کی بر وقت تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ شعبہ ملک کی ترقی اور ایکسپورٹ بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں اس شعبے میں کئی اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آئی ٹی کے شعبہ کی برآمدات میں 20% سے زائد کی سالانہ شرح نمو سے بڑھ رہی ہیں۔ اس سال یہ برآمدات 4.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس طرح یہ شعبہ برآمدات میں اضافے کے اعتبار سے سب سے تیزی سے بڑھنے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ اس سال مارچ میں 5G اسپیکٹرم کی کامیابی سے نیلامی کی گئی، جسے دنیا کے سب سے بڑی اسپیکٹرم نیلامیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے رائٹ آف وے چارجز کو ختم کیا، جس کے نتیجے میں 2024 کے 20 لاکھ گھروں کے مقابلے میں 50 لاکھ گھروں میں فائبر لائنز دستیاب ہیں، اور ٹیلی کام ٹاورز کی فائبرائزیشن 14% سے بڑھ کر 18% ہو چکی ہے۔ حکومت نے پاکستان کی پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منظوری دی۔ گزشتہ ایک سال میں 10 لاکھ کے قریب پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کی مہارتوں پہ تربیت دی گئی۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت ہم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی قانونی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے تحت نیشنل ڈیجیٹل آئی ڈی، نیشنل ایکسچینج لیئر اور اوپن ڈیٹا ایکو سسٹم جیسے منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ مرکزی حکومت، عدالتی نظام اور پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل عدلی کا سفر پر گامزن ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتے کو شفاف اور فعال تر بنانے کی صحیح ہے۔ جناب اسپیکر، 2023 میں ہمارا ملکی قرض ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 75% کے برابر تھا، جو پچھلے مالی سال میں کم ہو کر 70.7% اور اس سال مزید کم ہو کر تقریباً 68.5% کی سطح تک آ چکا ہے۔ یہ پیش رفت ایک منظم میڈیم ٹرم ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے 4000 کا قرض قبل از وقت واپس کیا یا سستے قرض سے تبدیل کرتے ہوئے اپنا بوجھ کم کیا۔ ہم نے سرمایہ کاروں اور مصنوعات کی ڈائیورسفیکیشن کو خاص ترجیح دی ہے۔ خاص طور پہ انشورنس سیکٹر کے لیے طویل مدتی زیرو کوپن بانڈ کا اجرا کیا اور شرعیہ اصولوں کے مطابق فائنینسنگ کا حصہ بڑھایا گیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر مختلف بانڈز کے اجرا کے ذریعے سرمایہ کاری کی بنیادوں کو وسعت دی ہے۔ ہمارا مقامی قرض کا ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی 2024 میں 2.8 سال تھا، جو اب مئی 2026 میں بڑھ کر 3.8 سال ہو گیا ہے، جس سے اس قرض کے ری فائنینسنگ رقم میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے عوام کو حکومتی بانڈز میں براہ راست سرمایہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہم ہفتے سے 2 ہفتے میں اس کا ایک عملی پلان بھی دیکھیں گے اور اس کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ملکی قرض آنے والے برسوں میں نہ صرف کم ہو بلکہ زیادہ متنوع، سستا اور مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہو۔ اب میں SIFC کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں فروغ کا ایک اہم انیبلر بن چکا ہے۔ گزشتہ ایک سال SIFC نے 12 مختلف شعبوں میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے SIFC کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان اسٹیل ملز کی 6860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھر کول ریلوے منصوبہ پہ بھی SIFC کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ عالمی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کی شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی